अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अशरा मुबश्शरा की आज हमारी क्लास नंबर 15 है। टॉपिक कल से आपके सामने चल रहा है ज़ुबैर बिन अव्वाम। आज के दर्स में ज़ुबैर बिन अव्वाम पार्ट 2 और अब्दुर्रहमान बिन औफ का इंशाअल्लाह बयान आएगा। कल के दर्स में मैंने आपके सामने, जो इससे पहले हमारा आखिरी दर्स हुआ था, ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से बुनियादी बातें मैंने आपके सामने जिक्र कर दी। उनका नाम, नसब, कुन्नियत, विलादत और उनके बीवी बच्चों का तज़किरा आपके सामने आ गया। आज का पहला पॉइंट रहेगा ज़ुबैर बिन अव्वाम के फ़ज़ाइल, उनका मकाम और मर्तबा। सबसे पहली फ़ज़ीलत जो ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हासिल है कि उन्होंने 2 हिजरतें की थी, एक हबशा की तरफ, दूसरी मदीना की तरफ। यानी मदीना से जब हिजरत का हुक्म दिया गया तो पहली हिजरत हुई थी हबशा की तरफ, आपने हबशा की तरफ भी हिजरत की, और जब दूसरी हिजरत मदीना की तरफ हुई तब आप वहां से मदीना भी हिजरत करके गए। यानी आपको यह फजीलत हासिल है कि एक हिजरत करने वाले को पहले इतना बड़ा सवाब होता है, पर आपने 2 मरतबा दीन के लिए हिजरतें की। 2 हिजरतें आपकी फजीलत में से है। नंबर 2, आप अशरा मुबश्शरा में से हैं। 10 ऐसे लोग जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई, उनमें से एक ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। दूसरी खासियत इनकी या दूसरी फजीलत, तीसरी फजीलत, ये बदर और बैअतुर रिज़वान दोनों में शरीक रहे, जिसमें शरीक होने वालों को अल्लाह के नबी ने जन्नती कहा। ये बदर और बैअतुर रिज़वान, सुलह हुदैबिया जिसे हम कहते हैं, दोनों में शरीक रहे। और ये दोनों ऐसे मामले हैं कि जिसमें शरीक होने वालों को अल्लाह के नबी ने जन्नती कहा, कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को जन्नती बना दिया जो बदर में शरीक हुए और जो बैअतुर रिज़वान में शरीक हुए। और हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यह खासियत थी कि ये दोनों जगह, दोनों गज़वात में शामिल रहे। नंबर 4, अल्लाह के नबी ने इन्हें अपना हवारी, अपना दोस्त कहा। अल्लाह के नबी ने इन्हें हवारी, अपना दोस्त कहा। सही बुखारी हदीस नंबर 2847। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन हवारी, हर नबी का कोई ना कोई हवारी होता है, साथी होता है, दोस्त होता है। व इन्ना हवारी ज़ुबैर, और मेरा हवारी ज़ुबैर बिन अव्वाम है, ज़ुबैर है। यानी हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आपने अपना हवारी बताया, अपना खास बताया, अपना दोस्त बताया, अपना साथी बताया, और यह लक़ब आपने किसी और को नहीं दिया। हवारी जब भी कहा जाए उससे मुराद होते हैं ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इन्हें अपना हवारी कहा था। नंबर 5, अल्लाह के नबी ने इनसे कहा था मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। अल्लाह के नबी ने इनसे कहा था मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। सही बुखारी हदीस नंबर 3720। सही बुखारी हदीस नंबर 3720। अल्लाह के नबी ने ग़ज़वा खंदक के मौके पर इरशाद फरमाया, फिदा का अबी व उम्मी, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। कितनी बड़ी बात, अल्लाह के नबी किसी को कह रहे हैं मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। और आगे एक और सहाबी का जिक्र आएगा, उनके बारे में भी अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। बहुत बड़ा जुमला होता है ये। इंतहाई ज़्यादा मोहब्बत, इंतहाई ज़्यादा उनसियत और अपनापन जब किसी से होता है ना, तब ये जुमला कहा जाता है। नंबर 6, फरिश्ते इनके जैसी कंडीशन में आसमान से नाजिल हुआ करते थे। फरिश्ते जंगों में हजरत ज़ुबैर की तरह आया करते थे। इसकी दलील तबक़ात इब्ने साद, हदीस की किताब है तबक़ात इब्ने साद, वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 10। तबक़ात इब्ने साद वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 10। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मलाइका नज़लत अला सीमाई ज़ुबैर। एक जंग में हजरत ज़ुबैर इब्न अव्वाम गए,
नॉर्मल पूरी ड्रेस और सर पर पीले कलर का साफा जो इमामा होता है ना, लाइट पीले कलर का वो इमामा बांध रखा था। अल्लाह के नबी ने कहा कि जैसे जुबैर आ रहे हैं ना, सेम उसी कंडीशन में फरिश्ते भी नाजिल हुए हैं, यानी फरिश्ते भी जुबैर के कलर का इमामा पहन कर आए हैं। यानी इस सहाबी से अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी मोहब्बत करता होगा कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को उसी हयात, उसी कंडीशन पर नाजिल किया जिस कंडीशन पर जुबैर बिन अव्वाम उस जंग में आए हुए थे। जब जुबैर बिन अव्वाम आए, सर पर लाइट येलो कलर का इमामा बांध रखा था, अल्लाह के नबी ने उनको देखकर कहा कि जैसे जुबैर आए हैं ना, उसी कंडीशन पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नाजिल किया है। ये जुबैर का मकाम है कि अल्लाह ताला ने जुबैर के जैसे हालत पर, जुबैर के जैसे लिबास पहनाकर फरिश्तों को नाजिल किया है। यकीनन इनकी फजीलत और इनका बहुत बड़ा मकाम है। नंबर 7, इनके फजाइल और मनाकिब में एक बहुत बड़े मुजाहिद जिन्होंने ग़ज़वा बदर, उहुद, खंदक, यरमूक नाम के कई मारकों को सर किया और हर जगह अपनी शुजाअत और बहादुरी का सबूत दिया। ग़ज़वा बदर, उहुद, खंदक, यरमूक और ऐसे कई बड़े बड़े ग़ज़वात में अल्लाह के नबी के साथ और आपके बाद भी शामिल रहे और बराबर अल्लाह ताला के दीन के लिए क़िताल करते रहे। यानी सारी ज़िंदगी जिहाद में गुजार दी, सारी ज़िंदगी मुजाहिदे में गुजार दी, और ये सबसे ज़्यादा अगर कोई अमल पसंद करते थे वो था अल्लाह के रास्ते में क़िताल करना। सारी ज़िंदगी जिहाद और अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हुए हज़रत ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गुजार दी। अल्लाह के नबी के सामने रहे तब भी, आपके बाद सहाबा के दौर में तब भी बराबर दीन के लिए क़िताल करते रहे, अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए क़िताल करते रहे और इसी हालत में दुनिया से रुखसत हुए। इस सिलसिले में एक छोटा सा वाक़या मैं इनके बेटे का रखना चाहता हूँ, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, कि जब बाप ऐसा किरदार वाला हो, बाप में अल्लाह ताला के दीन के लिए शुजाअत और बहादुरी का इतना जज्बा पाया जाता हो, तो यकीनन उसकी बीवी भी ऐसी होगी। यानी शौहर अगर ऐसा होगा तो बीवी को भी वैसा ही बनाएगा, और जब बीवी वैसे होगी तो यकीनन औलाद की तरबियत भी वैसी होगी। मैं सिर्फ एक वाकया बताना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम ने अपने बच्चों को कैसा बड़ा किया था, क्या तरबियत की थी उनकी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत बड़े सहाबी थे, ये भी बड़ा मकाम और मर्तबा था इनका। आपके बाद के दौर में हज्जाज बिन यूसुफ इनके खिलाफ था और इन्हें कत्ल करने वाला था। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को जब यकीन हो गया आजकल में मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा, अपनी वालदा के पास आए। ज़ुबैर बिन अव्वाम की बीवी अबू बकर सिद्दीक की बेटी अस्मा बिनते अबू बकर के पास आए और आकर कहा, अम्मी ऐसा लगता है आज कल में मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, शहीद कर दिया जाऊंगा। वालदा को आकर बोल रहे हैं। सोचिए, माँ, क्या कलेजा होता है, क्या दिल होता है औलाद के लिए, क्या मोहब्बत होती है, पर वो माँ क्या कह रही है, अम्मी सुनिए, ऐसा लगता है 1-2 रोज में मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, शहीद कर दिया जाऊंगा। कहा, अगर तू हक पर है, तूने अल्लाह के रास्ते में क़िताल किया है, तू अगर अल्लाह के दीन के रास्ते पर है तो फिक्र मत कर, कोई मसला नहीं। ये देखिए माँ, यानी हज़रत ज़ुबैर ने अपनी बीवी को कैसा ट्रेन किया होगा और उस बीवी ने बच्चे को कैसा ट्रेन किया होगा। क्या बोल रही माँ बेटे से? बेटा कह रहा है 1-2 दिन में लगता है काम खत्म, शहीद होने वाला हूं। कहा, सुन, अगर तू अल्लाह के दीन के रास्ते में फिक्र मत कर, अल्लाह ताला तुझे ज़ाया नहीं करेगा। फिर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर एक जुमला कहते हैं कि वालदा या अम्मी, मुझे मरने का टेंशन नहीं है, मार दिया जाए वो टेंशन नहीं, पर एक फिक्र ये होती है कि मुझे मारने के बाद कहीं मेरा मुसला ना किया जाए। अब मुसला मैं आपको बता चुका हूं किसे कहते हैं। हाथ काट देते थे, पैर काट देते थे, जबान काट देते थे, जिसमें के हिस्सों को कुछ काट दिया जाता था, मुसला कहा जाता था उसको जंग में मारने के बाद। क्या कहा? अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कहते हैं कि वालदा, अम्मी, मुझे मरने का टेंशन नहीं, पर एक मसला है कि हो सकता है मेरे मरने के बाद ये लोग छोड़ेंगे नहीं, मेरा मुसला भी करेंगे। अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक, वालिदा मोहतरमा, एक मुजाहिद की बीवी, एक मुजाहिद की माँ, क्या कह रही हैं कि बेटा सुनो, जब बकरे या बकरी को ज़िबा कर दिया जाता है ना, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोटी बनेगी या कीमा बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता।
تو اگر اللہ کے راستے میں ہے نا تو اس کی فکر کر، مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ فکر تیری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں، کیا ماں میں کلیجہ، کیا ماں میں دل، کیا ماں میں جذبہ رہا ہوگا کہ انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو اتنی پیاری نصیحت کی کہ اگر تو جا رہا ہے نا اللہ کے راستے میں قتل ہو جا، اگر قتل ہو بھی گیا، شہید ہو بھی گیا نا کوئی مسئلہ نہیں، بکرا بکری جب ایک بار ذبح کر دیا، تکلیف ذبح کرنے تک ہوتی، ذبح کر دیا جائے نا اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا کیا کیا جائے گا۔ یہ ایک والدہ نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، ایک والدہ کہ جس کے شوہر کو اس نے جیدار دیکھا تھا، جس نے سارے اپنے باپ کو جیدار دیکھا تھا، اسلام کے لیے قربانی دینے والی وہ خود خاتون، اور اپنے بچے کی بھی ایسی ہی تربیت انہوں نے کی تھی۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑا عظیم، ایک بڑا اونچا اور بڑا بہترین کردار اپنے اندر رکھا کرتے تھے، جس وجہ سے اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ نمبر 8 عبد الرحمن بن عوف، نمبر 8 پر ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، تاجر مدینہ جن کو کہا جاتا تھا، مدینہ کے سب سے بڑے تاجر، تاجر مدینہ۔ جیسے میں نے آپ کو جتنے صحابہ کا ذکر کیا نا سب کی خاصیت بتائی ہے، ابو عبیدہ امین الامہ، زبیر بن عوام حواری رسول، ویسے ہی عبد الرحمن بن عوف کی خاصیت کیا تھی؟ یہ تاجر مدینہ تھے، مدینہ کے بزنس مین، سب سے بڑے بزنس مین عبد الرحمن بن عوف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت میں بڑی برکت عطا کی تھی، بڑی برکتوں سے نوازا تھا، اور یہ بہترین تجارت کرنے والے انسان تھے، بہت اچھی تجارت کرنے والے انسان تھے، بزنس مین کا دماغ بہت زیادہ چلا کرتا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف تاجر مدینہ۔ سب سے پہلے لکھیے گا ان کا نام، ان کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زہرہ بن کلاب۔ عبد الرحمن بن عوف بن حارث بن زہرہ بن کلاب، یہ ان کا نام اور نسب۔ عبد الرحمن بن عوف بن حارث بن زہرہ بن کلاب، یہ ان کا نام تھا، نسب تھا۔ اور ان کی والدہ کا نام تھا صفیہ بنت عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، صفیہ بنت عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، یہ ان کی والدہ کا نام تھا۔ خود ان کا نام اسلام کے پہلے عبد عمر تھا، عمر کا بندہ، عبد عمر۔ تو اللہ کے نبی نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن کیا تھا، رحمان کا بندہ۔ پہلے ان کا نام تھا عبد عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں آنے کے بعد ان کا نام بدلا اور کہا تم عبد عمر نہیں، تم عبد الرحمن ہو، رحمان کے بندے ہو۔ آپ نے ان کا نام چینج کیا تھا، عبد عمر سے ان کا نام عبد الرحمن کیا گیا تھا۔ ولادت، پیدائش 43 قبل الہجرہ، ہجرت کے 43 سال پہلے مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ہجرت کے 43 سال پہلے مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ کنیت، آپ کی کنیت تھی ابو محمد، ابو محمد آپ کی کنیت تھی۔ اب اس کے بعد لکھیں لقب، تو آپ کا لقب تھا تاجر مدینہ، مدینہ کا سب سے بڑا تاجر، تاجر مدینہ۔ اس کے بعد لکھیں گے بیوی اور بچے، تو آپ کی بیوی اور لونڈیاں ملا کر تقریباً 15-16 کا ذکر آتا ہے، آپ کی بیوی اور لونڈیاں ملا کر 15-16 کا ذکر آتا ہے۔ میں نام آپ کو بتا دوں، ام کلثوم، ام کلثوم، پھر ام کلثوم، 2 ام کلثوم نام کی ان کی بیویاں تھیں، ام کلثوم، ام کلثوم، پھر ام حبیبہ،
ام حبیبہ، پھر سہلہ، سین ہا لام گولتا سہلہ، پھر ام حکیم، پہلے میں نے بتایا ام کلثوم، پھر ام کلثوم، پھر ام حبیبہ، پھر سہلہ، پھر ام حکیم، ام حکیم، پھر بنت شیبہ، ام حکیم کے بعد بنت شیبہ، پھر بحریہ، بحارا یا بولتا بحریہ، بحریہ، پھر سہلہ بنت سہیل، سہلہ بھی دو ہو گئی، سہلہ بنت سہیل، سہلہ بنت سہیل، پھر بنت ابی الجسر، تھوڑے مشکل نام ہے، یاد رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، کم سے کم ذکر یاد رہنا چاہیے، بنت ابی الجسر، پھر تماذر، تا میم الف ضاد را، صاد ضاد جو بولتے ہیں نا، ضا صا ضا، وہ تماذر، پھر اسما، اسما، پھر ام حریث، ہا را یا سا، ام حریث، پھر غزال، غین زا الف لام غزال، پھر زینب اور بادیہ، زینب اور بادیہ، اس میں بیویاں بھی ہیں اور لونڈیاں بھی ہیں، ایک بار میں ریپیٹ کرتا ہوں نام، ام کلثوم، ام کلثوم عقبہ، ام حبیبہ، سہلہ، ام حکیم، بنت شیبہ، بحریہ، سہلہ، بنت ابی الجسر، تماذر، اسما، ام حریث، غزال، زینب، بادیہ، تقریباً یہ نام جو ان کی بیویوں کے آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بچوں کی، پہلے لڑکوں کے نام لکھیے، سالم اکبر، سالم اکبر، پھر محمد، پھر ابراہیم، سالم اکبر، محمد، ابراہیم، حمید، اسماعیل، معن، میم عین نون، معن، سالم اکبر، محمد، ابراہیم، حمید، اسماعیل، معن، عمر، عمر، زید، عمر کے بعد زید، پھر عروہ اکبر، عروہ اکبر، پھر سالم اصغر، ایک سالم بڑا اور ایک سالم چھوٹا، سالم اصغر، پھر ابو بکر، ابو بکر، پھر عبداللہ، عبداللہ، پھر ابو سلمہ، ابو سلمہ، پھر عبد الرحمن، عبد الرحمن، مصعب، مصعب، پھر سہیل، سہیل، پھر عثمان، پھر عروہ اصغر، ایک عروہ بڑا ایک عروہ چھوٹا، عروہ اصغر، پھر یحییٰ اور بلال، تقریباً یہ نام ان کے بیٹوں کے آتے ہیں، ایک بڑی تعداد تھی بچوں کی، سالم اکبر، محمد، ابراہیم، حمید، اسماعیل، معن، عمر، زید، عروہ اکبر، سالم اصغر، ابو بکر، عبداللہ، ابو سلمہ، عبد الرحمن، مصعب، سہیل، عثمان، عروہ اصغر، یحییٰ، بلال، تقریباً یہ نام ان کے بیٹوں کے جو سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے۔ اس کے بعد بیٹیاں،
یحییٰ اور بلال بھی لکھ دیجیے گا، بلال۔ اب بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، بیٹیوں میں ام قاسم، حمیدہ، ام رحمان، پھر ام رحمان صغرا، پھر آمینہ، مریم، ام یحییٰ اور جویریہ۔ یقیناً یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں نام، پھر بھی چونکہ ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں اس لیے ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ام قاسم، حمیدہ، ام رحمان صغرا، آمینہ، مریم، ام یحییٰ اور جویریہ۔ یہ کچھ نام ہیں جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی بیٹیوں کے مشہور ہیں کہ یہ بیٹیاں تھیں آپ کی جن کا ذکر کتابوں میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، نسب کی کتابوں میں آتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے اسلام۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا تھا، یہ بھی سابقون الاولون میں سے تھے، پہلے مسلمان ہونے والوں صحابہ میں سے ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف۔ اب بات کرتے ہیں ان کی زندگی۔ تو ان کی زندگی زیادہ تر غزوات اور تجارت میں گزری۔ اپنے کام سے کام رکھنا، غزوات ہو تو غزوات کرنا، نہیں تو تجارت کرنا، بزنس کرنا، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرنا، ادھر سے لے کر ادھر بیچنا، ادھر کا مال ادھر بیچنا۔ ایک بڑی تجارت کے یہ مالک تھے، اور انتقال کے وقت بھی زبردست پیسہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، جو بعد میں بدری صحابہ میں بانٹا گیا، دوسرے صحابہ میں بانٹا گیا، کیونکہ آپ نے کہا تھا میرا مال صحابہ میں بانٹنا۔ زبردست تاجر، پوری زندگی یا تو جہاد میں گزاری یا تجارت میں گزاری، بڑے بڑے غزوات میں شرکت کی، جیسے غزوہ احد، خندق، بیعت الرضوان، فتح مکہ، احد، خندق، بیعت الرضوان، فتح مکہ، ایسے کئی معارکوں میں انہوں نے شرکت کی۔ اور ان کی تجارت کا ایک اصول تھا، کم منافع زیادہ تجارت، کم کماؤ، پروفٹ کم بھی ہوگا چلے گا، پر ٹرن اوور زیادہ ہونا چاہیے، کاروبار زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کی تجارت کا بنیادی اصول تھا، کم منافع زیادہ کام۔ یہ ان کی تجارت کا ایک اصول تھا جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تجارت میں عمل میں لایا کرتے تھے، اپنی تجارت میں استعمال کیا کرتے تھے کہ چاہے کم کماؤ لیکن کام زیادہ کرو، تجارت زیادہ ہونا چاہیے، ٹرن اوور زیادہ ہونا چاہیے، چاہے پروفٹ کم رکھا جائے۔ اور آج بھی کامیاب تجارت کے اصولوں میں ایک اصول مانا جاتا ہے کہ پروفٹ کم رکھو تاکہ تجارت زیادہ ہو، آپ کا ٹرن اوور زیادہ ہو، آپ کا آوک جاوک زیادہ ہو۔ یہ ہمارے یہاں پر بھی اصول مانا جاتا ہے، پر عبد الرحمن بن عوف آج سے سالوں پہلے اس اصول پر کاروبار کیا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی فضیلتوں کی۔ ان کی فضیلت، پہلی فضیلت 10 جنتیوں میں سے ایک، 10 وہ لوگ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف۔ نمبر 2، ان 6 لوگوں میں سے جن کو عمر ابن خطاب نے خلافت کے لیے چنا تھا کہ میرے بعد ان 6 میں سے کسی بھی ایک کو بنا دینا۔ وہ 6 لوگ ان میں سے ایک کہ جن کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے لیے چنا تھا کہ میرے بعد ان 6 میں سے کسی کو بھی خلیفہ بنا دینا۔ نمبر 3، جنت کی بشارت اور جنت کے پانی کی بشارت دی گئی ان کو۔ جنت میں ایک نہر ہے سلسبیل، اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ تم سلسبیل سے پانی پیو گے، یعنی جنت کی بشارت دی، جنت کے پانی کی بشارت دی۔ دلیل مستدرک حاکم، والیوم نمبر 3، پیج نمبر 351۔ مستدرک حاکم، والیوم 3، پیج نمبر 351۔ ارشاد فرمایا، اللہم اسقی عبد الرحمن من سلسبیل الجنہ، اے اللہ جنت میں جو سلسبیل نام کی نہر ہے نا، اس سے عبد الرحمن کو پانی پلانا۔ اللہ اکبر،
اللہ تعالیٰ جنت میں جو سلسبیل ہے نا اس سے عبد الرحمن کو پلانا، یعنی عبد الرحمن کے لیے بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں جو سلسبیل نام کی نہر ہے اس سے پلائے گا۔ بہت بڑا مقام ہے عبد الرحمن بن عوف کا کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت میں جو سلسبیل ہے نا اس سے پلانا۔ ایک اور ان کی بہت بڑی فضیلت نمبر 4، اللہ کے نبی نے ان کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے ان کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کی۔ مسلم 979، صحیح مسلم حدیث نمبر 979، غزوہ تبوک کے موقع پر جماعت کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی کو آنے میں کافی تاخیر ہو گئی، صحابہ نے نماز شروع کر دی اور امامت کر رہے تھے عبد الرحمن بن عوف۔ اللہ کے نبی پیچھے آئے، مل گئے اور آپ نے عبد الرحمن کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے عبد الرحمن کا مقام کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نمبر 5، اللہ کے نبی نے جب بھائی چارہ کروایا مدینہ اور مکہ والوں کا، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں کئی بار اپنی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں، اس پورے واقعے کو بیان کرنا مقصد نہیں، پر یہ بتانا ہے کہ عبد الرحمن کتنے خوددار تھے۔ تو آپ چاہیں تو لکھیں نمبر 5، بھائی چارے کے وقت عبد الرحمن کی خودداری، یہ ان کی فضیلت اور ان کے مقام اور مرتبے سے ہے۔ بھائی چارے کے وقت ان کی خودداری کہ عبد الرحمن بن عوف کو جب اللہ کے نبی نے سعد ابن الربی کا بھائی بنایا اور انہوں نے کہا میرا مال لے لو، میرا گھر لے لو، تو عبد الرحمن نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس بازار دکھا دو، بازار کا میں تجارت کروں گا، اور خالی ہاتھ بنا کسی چیز کے مارکیٹ جا کر ایسی تجارت کا آغاز کیا کہ اس کے بعد ان سے بڑا تاجر مدینہ میں دوسرا موجود نہیں تھا، خودداری کی بنیاد پر۔ اور ہمیں تو لینے دینے کا شوق ہوتا ہے، لوگوں کی جیب پر نظر ہوتی ہے، مدد چاہتے ہیں، ذرا سا دین میں آئے، ابھی اپنے آپ کو دین میں داخل کیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں سارے لوگ ہماری مدد کریں۔ عبد الرحمن بن عوف خوددار تھے۔ کیسے خوددار کہ مدینہ کے صحابی نے کہا میرا سب لے لے، میرا مال لے لے، میرا گھر لے لے، کہا کچھ نہیں چاہیے، مجھے مارکیٹ دکھاؤ، میں خود تجارت کروں گا۔ اور کچھ ہی دنوں میں مدینہ میں سب سے بڑا اگر کوئی تاجر تو وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ خوددار انسان، بے انتہا خوددار، یہ ان کی فضیلت اور مقام اور مرتبے میں سے ہے، بہت زیادہ خوددار تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھیے گا، لوگوں کو قرض حسنہ دینے والے، قرض دیا کرتے تھے یہ لوگوں کو، جس کو جیسی ضرورت ویسی اس کی مدد کیا کرتے تھے، قرض دیا کرتے تھے، قرض حسنہ دینے والے، قرض دیا کرتے تھے، بہت زیادہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے قرض دے کر۔ نیکسٹ اس کے بعد اللہ کے راستے میں بے انتہا خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے۔ اور آخری چیز لکھیے گا، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے۔ ایک صرف اس میں مثال میں آپ کو بتاؤں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، مشہور صحابی تھے، بڑی عظیم شخصیت تھے، پر وہ حالات صحابہ اکرام کے بڑے بگڑے ہوئے تھے، اس وقت تکلیف کا عالم، پریشانی کا عالم، پیسہ نہیں تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ مصعب بن عمیر کو جب کفن دیا گیا تو چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتے، پورا بدن کو ڈھانکنے جتنی چادر بھی موجود نہ تھی۔ عبد الرحمن رونے لگے، کہا مصعب کا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا اور وہ عمل میں مجھ سے بہتر تھا، میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں میرا انجام کیا ہوگا۔ دنیا میں جنت کی بشارت دی اللہ کے نبی نے، اتنے سارے مقام اور مرتبے ہیں، اتنے سارے نیک عمل کیے ہوئے ہیں، بے انتہا پیسہ لوگوں کے لیے چھوڑا ہے، پر اس کے بعد عبد الرحمن کا اللہ کا ڈر یہ کہ انتقال کے وقت مصعب بن عمیر کا جب انتقال ہوا تو انتہائی زیادہ روئے کہ میں نہیں جانتا میرا انجام کیا ہوگا، میرا کیا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا یا اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ اس بات کی بہت زیادہ فکر مصعب بن عمیر کے انتقال کے بعد عبد الرحمن بن عوف کو ہوئی، اور وہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔
آخری پوائنٹ لکھیے گا وفات سن 32 ہجری 32 ہجری مدینہ میں 75 ایئرز 75 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو بقیع میں دفن کیا گیا. بقیع الغرقد جو قبرستان ہے اس میں دفن کیا گیا. سن 32 ہجری 32 ہجری 75 سال کی عمر میں مدینہ میں انتقال ہوا اور بقیع میں آپ کو دفن کیا گیا. یہ زندگی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی. انتہائی زیادہ ملنسار دوست، بہترین تاجر، لوگوں کے مددگار، خوب زیادہ عطا کرنے والے، اور 10 لوگوں میں سے جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف. اب صرف 2 کا تذکرہ آپ کے سامنے بچا ہے، سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ان 2 کا تذکرہ آپ کے سامنے مکمل کروں گا. اللہ رب العالمین مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ تمام کو سننے سے زیادہ ان صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی جیسی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.